الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ دنوں کسی نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھائی کہ ایک افریقن مولوی بڑی عمر کے لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے اور ذرا سی غلطی پر سوٹیوں سے مار مار کر ان کا برا حال کیا ہوا تھا. اب جس کی ایک تو زبان نہ ہو اور پھر بڑی عمر بھی ہو جائے 17-18 سال یا اس سے زیادہ، وہ کس طرح قاریوں کی طرح صحیح ادائیگی ہر حرف کی کر سکتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھنے سے ہی بھاگتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بہت سوں کو قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں آتا. جو غیر عرب لوگ ہیں، بس اگر قرآن پڑھانا ہے تو ایسے طریقے سے پڑھانا چاہیے جس سے شوق اور محبت پیدا ہو. گزشتہ دنوں ایک جاپانی خاتون جو یہاں رہتی ہیں ملنے آئیں. انہوں نے بیعت کی کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے بتایا کہ 3 سال میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن شریف مکمل کر لیا، ختم کر لیا، اور وہ کچھ سنانا بھی چاہتی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے سنائیں. تو انہوں نے آیت الکرسی اس طرح ڈوب کر پڑھی کہ حیرت ہوتی تھی. تو اصل چیز یہی ہے کہ قرآن کریم سے ایسی محبت ہو کہ اس میں ڈوب کر اسے پڑھا جائے. صرف دکھاوے کے لیے قاریوں کی طرح گلے سے آوازیں نکال لینا تو مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ترتیل سے پڑھنے کو حکم دیا ہے، ٹھہر ٹھہر کر، اور جس حد تک بہترین تلفظ ادا ہو سکتا ہے ادا کر کے پڑھا جائے. اگر ہم کہیں کہ ہم عربوں کی طرح الفاظ کی ادائیگی کر سکتے ہیں تو یہ مشکل ہے. بعض حروف کی صحیح ادائیگی غیر عرب کر ہی نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ عربوں میں پلے بڑے ہوں. جاپانی قوم ہے، وہ بھی بعض حروف کی ادائیگی نہیں کر سکتے. مثلا یہ پڑھنے والی تھیں، خے اور ہے کا فرق نہیں تھا، یا خے کو بھی جس طرح وہ ادائیگی کر رہی تھیں اس میں ہے زیادہ ابھر کر سامنے آتی تھی. ان جاپانی خاتون سے یہ سن کر یہی تاثر ملا ہے کہ اگر تمام جاپانی نہیں تو بہت سے ان خاتون کی طرح ایسے ہوں گے جن کے لیے بعض حروف کی ادائیگی مشکل ہوگی. لیکن بہرحال اصل چیز تو خدا تعالیٰ کے کلام سے محبت ہے. اسے حت الوسع صحیح رنگ میں ادا کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ صرف قاری بننا اور دکھاوے کے لیے مقابلوں میں حصہ لینا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہ اشہدو کے بجائے
اسحد و کہنے پر پیار کی جو نظر تھی اس کا کوئی قاری یا عرب مقابلہ نہیں کر سکتا. بس جماعت میں غیر مسلموں میں سے بھی شامل ہو رہے ہیں، لوگ اسلام لا رہے ہیں. مسلمانوں کی اکثریت، جیسا کہ میں نے کہا، قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتی. افریقہ میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں، ہمارے مبلغین کو پیش آتے ہیں جہاں نئے سرے سے قرآن کریم، نئے سرے سے کیا قرآن کریم پڑھانا پڑتا ہے اور ابتدا سے قاعدہ پڑھانا پڑتا ہے. ان لوگوں کو بھی قرآن کریم پڑھانا ہے. اس لیے قرآن کریم پڑھانے والے استادوں کو اس طریق سے پڑھانا چاہیے کہ قرآن کریم پڑھنے کا شوق پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ان خاتون کو بھی اجر دے، پاکستانی خاتون جنہوں نے اس جاپانی خاتون کو نہ صرف قرآن کریم پڑھایا بلکہ لگتا تھا کہ قرآن کریم کی محبت ہی پیدا کی. بس اصل چیز قاری کی طرح قرأت نہیں، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح الفاظ ادا نہ کر سکیں تو قرآن کریم ہی پڑھنا چھوڑ دیں. قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے، اس میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن صرف اس بات پر کہ بعض الفاظ ہم ادا نہیں کر سکتے یا مشکل ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے سے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ تلاوت کی طرف روزانہ ہر احمدی کی توجہ ہونی چاہیے. ہاں، یہ کوشش ضرور ہونی چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا، کہ اصل کے جتنا قریب ترین ہو کر آسانی سے الفاظ کی ادائیگی ہو سکے کی جائے، اور اس میں پھر بہتری پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جائے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ کوشش کہ ہم قاری کی طرح ہی ہر لفظ کو ادا کریں درست نہیں، کیونکہ اس کی طاقت خدا تعالیٰ نے ہمیں نہیں بخشی جو غیر عرب ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میری مرحومہ بیوی ام طاہر بیان کرتی تھیں کہ ان کے والد صاحب کو قرآن پڑھنے پڑھانے کا بہت شوق تھا. انہوں نے لڑکوں کو پڑھانے کے لیے استاد رکھے ہوئے تھے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور لڑکی کو بھی قرآن پڑھانے کے لیے اسی کے سپرد کیا ہوا تھا. ام طاہر بتاتی ہیں کہ وہ استاد بہت مارا کرتے تھے اور ہماری انگلیوں میں شاخیں ڈال کر، چھوٹی درخت کی ٹہنیاں پینسل کی طرح لے کے، بعض لوگ پینسلیں بھی ڈالتے تھے، استاد شاخیں انگلیوں میں ڈال کر انہیں دباتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، اس لیے کہ ہم صحیح طور پر تلفظ کیوں ادا نہیں کرتے. ہم پنجابی لوگوں کا لہجہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم عربوں کی طرح عربی کے الفاظ ادا نہیں کر سکتے. حضرت مسلم موعود نے پھر اس عرب کا واقعہ بیان کیا جس کا میں گزشتہ خطبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ملنے آیا. تو جب حضرت مسیح علیہ السلام نے 2-3 دفعہ ضاد کا استعمال کیا تو کہنے لگا کہ آپ کس طرح مسیح موعود ہو سکتے ہیں، آپ کو تو ضاد بھی کہنا نہیں آتا. اس عرب نے یہ بڑی لغو حرکت کی تھی. ہر ملک کا اپنا لہجہ ہوتا ہے. عرب خود کہتے ہیں کہ ہم ناطقین بالذات ہیں، ہندوستانی اسے ادا نہیں کر سکتے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستانی لوگ اسے یا تو دعات کر کے پڑھتے ہیں یا ذات پڑھ کے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے مخارج اور ہیں. بس جب عرب خود کہتے ہیں کہ ہم ناطقین بالذات ہیں اور کوئی صحیح طور پر اسے ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اعتراض کرنے کی بات ہی کیا ہوئی.
بس عرب احمدیوں کو بھی اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے. عموماً اکثریت تو اس بات کو سمجھتی ہے، لیکن بعض کی طبیعتوں میں کچھ فخر کی حالت بھی ہوتی ہے. ایک پاکستانی عورت ایک عرب سے بیاہی ہوئی ہے، وہ بھی اپنی طرف سے حلق سے آواز نکال کر سمجھتی ہے کہ میں نے صحیح تلفظ ادا کر دیا، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتا. اگر اس کی ذات تک کی بات ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض مجالس میں بیٹھ کر استہزاء کے رنگ میں یہ بات کرتی ہے کہ بعض حروف کی ادائیگی پاکستانیوں کو نہیں آتی، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، عربی کے الفاظ صحیح الفاظ ادا نہیں کر سکتے، اور عرب بیٹھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ عربوں میں سے ہر ایک ایسا ہوگا جو مذاق اڑاتا ہو سکتا ہے جن عربوں میں یہ بیاہی ہوئی ہیں وہ مذاق اڑاتے ہوں. اسلام نے تو ہر قوم کے دل جیت کر انہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے نہ صرف آشنا کروانا ہے بلکہ اسے پڑھنے کے لیے ان کے دلوں میں محبت بھی پیدا کرنی ہے. اور ہر ایک کا الگ الگ لہجہ ہے، ہر ایک قرآن کریم کی محبت کی وجہ سے اسے بہترین رنگ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے، اور یقیناً ترتیل کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو اس بارے میں نئے مسلمان ہونے والوں کی مدد کر سکتے ہیں انہیں مدد بھی کرنی چاہیے، جنہیں آتا ہو صحیح طرح پڑھنا تلفظ کے ساتھ. لیکن مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہو سکتی. بس اس بات کا جن کو اگر صحیح تلفظ آتا بھی ہے تو انہیں خیال رکھنا چاہیے. مختلف قومیں ہیں، مختلف لوگ ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا لہجہ ہے، اور ہر حرف کی ادائیگی، عربی کے ہر لفظ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہر ایک سے. اب میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بعض اور واقعات بھی بیان کرتا ہوں. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مثل مشہور ہے مسلمانوں کی حالت کے بارے میں کیا حالت ہو رہی ہے. وہ بیان فرما رہے ہیں ایک مثال سے. فرماتے ہیں کہ مثل مشہور ہے کہ کوئی بزدل آدمی تھا، اسے وہم ہو گیا کہ وہ بہت بہادر ہے. وہ گودنے والوں کے پاس گیا، ٹیٹو جو کرتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ رواج تھا کہ بہادر اور پہلوان لوگ اپنے بازو پر اپنے کریکٹر اور اخلاق کے مطابق نشان کھدوا لیتے تھے. یہاں یورپ میں بڑا رواج ہے اس کا. یہ بھی بہرحال گودنے والے کے پاس گیا. گودنے والے نے پوچھا تم کیا گدوانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں شیر گدوانا چاہتا ہوں. جب وہ شیر گودنے لگا، اس کی شکل بنانے لگا جسم پہ، تو اس نے سوئی چبھوئی جب، تو سوئی چبھونے سے درد تو ہونا ہی تھا. وہ دلیر تو تھا نہیں، خیال تھا کہ میں بہت بہادر ہوں. اس نے کہا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ گودنے والے نے کہا کہ شیر گودنے لگا ہوں. اس نے پوچھا کہ شیر کا کون سا حصہ گودنے لگے ہو؟ اس نے کہا دم گودنے لگا ہوں. اس نے آدمی نے کہا کہ کیا شیر کی دم اگر کٹ جائے تو کیا شیر نہیں رہتا؟ گودنے والے نے کہا شیر تو رہتا ہے. کہنے لگا پھر اچھا دم چھوڑ دو، دوسرا کام کرو. اس نے پھر سوئی ماری تو بولنے لگا اب کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا کہ اب دایاں بازو گودنے لگا ہوں. اس آدمی نے کہا کہ شیر کا لڑائی یا مقابلہ کرتے وقت دایاں بازو کٹ جائے تو کیا شیر نہیں رہتا؟ اس نے کہا شیر تو رہتا ہے. کہنے لگا پھر اسے بھی چھوڑ دو اور آگے چلو. اس طرح وہ بایاں بازو گودنے لگا تو اس نے اسے بھی رہنے دیا. کیا اس کے بغیر شیر نہیں رہتا؟ پھر ٹانگ گودنی چاہیے. پھر اس نے یہی کہا. آخر وہ گودنے والا جو تھا وہ بیٹھ گیا. اس آدمی نے کہا جو گدوانے گیا تھا، سمجھتا تو بڑا بہادر ہوں، یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ گودنے والے نے کہا اب کچھ رہ نہیں گیا، میں کروں کیا؟ بس مسلم فرماتے ہیں کہ یہی آج کل اسلام کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. خاص طور پر مسلمان علماء اور لیڈروں کا یہی کام ہے
یہ نعرے تو بہت لگاتے ہیں اور عمل کچھ نہیں ہے. اور جس طرح بات کی دوسروں کو تلقین کرتے ہیں اس کا اسلام کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دو، اپنے لیے تو ہر ایک چیز وہ چھڑواتے چلے جاتے ہیں. اس تعلق میں آپ ایک اور مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے نانا جان حضرت میر ناصر نواب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹی عمر میں میری طبیعت بہت چلبلی سی تھی. آپ میر درد کے نواسے تھے اور دہلی کے رہنے والے تھے. وہاں آم بھی ہوتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب والدہ، والد صاحب اور بہن بھائی صبح کے وقت آموں کے موسم میں آم چوسنے لگتے تو میں جو میٹھا آم ہوتا تھا اس کو کھٹا کھٹا کہہ کر الگ رکھ لیتا تھا اور باقی آم ان کے ساتھ مل کر کھا لیتا تھا. آم چوسنے کے لیے پہلے ایک دفعہ تو چکھنا پڑتا ہے نا، چکھتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ کھٹا ہے، حالانکہ وہ میٹھا ہوتا تھا. جب آم ختم ہو جاتے تو میں پھر کہتا کہ میرا تو پیٹ نہیں بھرا، اچھا میں یہ کھٹے آم ہی کھا لیتا ہوں، اور سارے آم کھا جاتا تھا. ایک دن میرے بڑے بھائی جو بعد میں میر درد کی گدی نشین ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا بھی پیٹ نہیں بھرا، میں بھی آج کھٹے آم چوس لیتا ہوں. فرماتے تھے کہ میں نے انہیں بتیرا زور لگایا مگر وہ بات نہ آئے. آخر انہوں نے آم چوسے اور کہا آم تو بڑے میٹھے ہیں. تم یوں ہی کہتے تھے کھٹے ہیں. جس طرح وہ آم چوستے وقت میٹھے آم الگ کر لیتے تھے اور باقی دوسروں کے ساتھ مل کر چوس لیتے تھے اور بعد میں کھٹے کہہ کر وہ بھی چوس لیتے تھے. مسلم موت فرماتے ہیں کہ یہی حال آج کل کے مسلمانوں کا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کو نافذ کیا جائے، ان کا اگر یہ حال ہو تو ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اسلام کو جانتے ہی نہیں. اسلام کی شریعت نافذ کرنے والے بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ دھوکہ دہی سے اپنے لیے علیحدہ چیزیں رکھتے چلے جاتے ہیں. یہ تو بچپنا تھا ان کا، لیکن یہاں جان بوجھ کر غلط باتیں کی جاتی ہیں. مسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو اسلام کو نہیں جانتے وہ تو پھر ہڈیاں اور بوٹی کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر چیز کو اسی طرح کھا جائیں گے چاہے غلط بھی ہو. بس آج کل بھی علماء اپنے لیے جو جواز پیدا کر کے اس طرح کی لوٹ مار کر رہے ہیں اور جس ہر طرف ہمیں نظر آتی ہے، تو یہی اسلام کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے اس زمانے میں. اور ان علماء کی وجہ سے باقیوں نے بھی اسلام کے نام پر لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. انہی علماء کی وجہ سے مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جنہوں نے ظلم و تعدی کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رحم فرمائے. پھر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ کس طرح ہمیں اپنی حالتوں کو درست کرتے ہوئے اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا چاہیے. بس مسلم موعود نے فرمایا کہ اگر جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے ایک جگہ کہ اگر آپ لوگ تقوی و طہارت اپنے اندر پیدا کریں اور دعاؤں اور ذکر الہی کی عادت ڈالیں اور تہجد اور درود پر التزام رکھیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ لوگوں کو بھی رویا صادقہ اور کشوف میں سے حصہ دے گا اور اپنے الہام اور کلام سے مشرف کرے گا. اور زندہ معجزہ در حقیقت وہی ہوتا ہے جو انسان کو اپنی ذات میں ظاہر ہو. بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے بھی بڑے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی بڑے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی بڑے ہیں. مگر جہاں تک انسان کی اپنی ذات کا سوال ہوتا ہے اس کے لیے وہی معجزہ بڑا ہوتا ہے جس کا وہ اپنی ذات میں مشاہدہ کرتا ہے. آج کل بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا بھی ضروری ہے اگر معجزے دیکھنے ہیں. ایمان میں زیادتی اور ذاتی نشان کی مثال دیتے ہوئے
آپ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید صاحب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کو دیکھ لو، انہوں نے جب احمدیت قبول کی اور قادیان میں کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد کابل واپس گئے تو وہاں کے گورنر نے انہیں بلایا اور کہا کہ توبہ کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں توبہ کس طرح کروں؟ جب میں قادیان سے چلا تھا تو اسی وقت میں نے رویا میں دیکھا تھا کہ مجھے ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، بس جب خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہیں اس راہ میں ہتھکڑیاں پہننی پڑیں گی تو اب میں ان ہتھکڑیوں کو اتروانے کی کس طرح کوشش کروں؟ یہ ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں پڑی رہنی چاہیے تاکہ میرے رب کی بات پوری ہو۔ اب دیکھو، انہیں یہ وثوق اور یقین اس لیے حاصل ہوا کہ انہوں نے خود ایک خواب دیکھا تھا۔ اسی طرح خواہ کوئی کتنا ہی قلیل علم رکھتا ہو، اگر وہ کوئی خواب دیکھ لے تو بزدلی کی وجہ سے وہ اس کو چھپا لے تو اور بات ہے، ورنہ اپنی جھوٹی خواب پر بھی اسے اس سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ بس اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو اور خدا تعالیٰ سے تعلق ہو تو پھر انسان دنیا داروں سے نہیں ڈرتا۔ اس کی ایک اور مثال دیتے ہوئے مسلم موعود نے فرمایا کہ حضرت صوفی احمد جان صاحب لدھیانوی بہت بڑے بزرگ تھے اور اپنے زمانے کے نیک لوگوں میں سے تھے۔ ایک دفعہ مہاراجہ جموں نے ان کو دعوت دی کہ آپ جموں آ کر میرے لیے دعا کریں، مگر آپ نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اگر آپ دعا کرانا چاہتے ہیں تو یہاں آ کر یہاں آئیں میرے پاس، میں آپ کے پاس کیوں چل کے جاؤں؟ بس اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو تو جتنا بڑا مرضی کوئی آدمی ہو اس سے انسان نہیں ڈرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے لوگوں کی آپ سے کس قدر عقیدت تھی اس کے، اور پھر آپ کے دعوے کے بعد کیا حالت ہو گئی، اس کا ذکر کرتے ہوئے مسلم موعود نے بیان کیا کہ دیکھو، براہین احمدیہ کی شہرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں آدمی آپ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ ایک کی تو شہادت بھی موجود ہے جو دعوے سے پہلے ہی وفات پا گئے، یعنی حضرت صوفی احمد جان صاحب جن کا بھی پہلے ذکر ہوا ہے، جنہوں نے راجے کو کہا تھا کہ دعا کروانی ہے تو یہاں آؤ۔ صوفی احمد جان صاحب لدھیانوی نے دعویٰ سے قبل حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، پہلے بھی ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں، آپ کا ایک شعر ہے کہ سب مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ یہ تو ایک دوربین ولی اللہ کی نظر تھی۔ صوفی احمد جان صاحب تو ایک ولی اللہ تھے، ان کی ایک دوربین نظر تھی، جنہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی مسیح موعود ہیں، چاہے دعویٰ ہے یا نہیں۔ مگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کی نگاہ اتنی دوربین نہ تھی وہ بھی سمجھتے تھے کہ اسلام کی نجات آپ سے وابستہ ہے، مگر جب وہ ہتھیار آپ کو دیا گیا، یعنی وہ ہتھیار جس نے اسلام کو فتح کرنا تھا، جس سے دشمن پامال ہو سکتا تھا، وہ آب حیات دیا گیا جس سے مسلمانوں کی زندگی مقدر تھی، تو بڑے بڑے مخلص آپ سے متنفر ہو گئے اور کہنے لگے کہ جسے ہم سونا سمجھتے تھے افسوس وہ تو پیتل نکلا۔ ایسے لاکھوں انسان یکدم بزدن ہو گئے، حتیٰ کہ جب آپ نے بیعت کا اعلان کیا تو پہلے روز صرف 40 اشخاص نے بیعت کی۔ یا تو لاکھوں لوگ اخلاص رکھتے تھے، اور پرانے لوگ سناتے ہیں، حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ پرانے لوگ سناتے ہیں کس طرح بڑے بڑے علماء کہتے تھے کہ اسلام کی خدمت اسی شخص سے ہو سکتی، اور خود لوگوں کو آپ کے پاس بھیجتے تھے۔ حتیٰ کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ براہین کے شائع ہونے پر میں مرزا صاحب کی زیارت کے لیے پیدل چل کر قادیان گیا، اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جنہوں نے آخر میں اپنا سارا زور مخالفت میں صرف کر دیا، انہوں نے بھی لکھا کہ 1300 سال کے عرصے میں
کسی نے اسلام کی اس قدر خدمت نہیں کی جتنی اس شخص نے کی ہے۔ آج کل بھی مختلف اسلامی نام نہاد اسلامی ٹی وی چینل کہنا چاہیے اسی حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اس وقت خدمت کی اس وقت ضرورت تھی، لیکن بعد میں نعوذ باللہ بگڑ گئے۔ لیکن اصل میں تو یہ لوگ وہ ہیں جو دلوں کے اندھے ہیں، اور جس کو خدا تعالیٰ نے سونا بنایا ہے اسے یہ لوگ پیتل سمجھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت کی طرف دیکھنے کے بجائے وہ اپنے نفسوں کے اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں یہ لوگ، اور کم علم رکھنے والے مسلمانوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے۔ ایک دفعہ جب یہ دارالبیت لدھیانے کا ذکر ہوا ایک شورا پہ 1931 کی شورا میں، تو حضرت مسلم موعود نے وہاں نمائندگان کو کہا کہ میرے نزدیک یہ نہایت اہم معاملہ ہے، یعنی دارالبیت لدھیانے کا معاملہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خصوصیت سے اس کا ذکر کیا ہے، بلکہ لدھیانے کو باب لد قرار دیا ہے جہاں دجال کے قتل کی پیشگوئی ہے، وہ جگہ جہاں دشمنوں کا خاتمہ ہوگا، دجال کا خاتمہ ہوگا۔ ایسے مقام کے لیے جہاں قادیان سے بیعت لینے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لے گئے، جماعت میں خاص احساس ہونا چاہیے اس جگہ کا۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے جب آپ سے بیعت لینے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا یہاں نہیں بیعت لی جائے گی، پھر قادیان میں نہیں لی جائے گی، پھر لدھیانے میں بیعت لی۔ وہاں کے پیر احمد جان صاحب مرحوم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو خدا تعالیٰ نے دعوے سے پہلے ہی آپ پر ایمان لانے کی توفیق دی تھی، جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے سب خاندان کو جمع کیا اور کہا کہ حضرت مرزا صاحب مسیحیت کا دعویٰ کریں گے، تم سب ایمان لے آنا۔ چنانچہ یہ سب خاندان ایمان لے آیا۔ پیر منظور محمد صاحب اور پیر افتخار احمد صاحب آپ کے لڑکے ہیں، اور حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ان کی لڑکی ہیں۔ مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ اس مقام کا خاص طور پر نقشہ بنایا جائے اور بیعت کے مقام پر ایک علیحدہ جگہ تجویز کی جائے اور نشان لگا دیا جائے اور اس موقع پر وہاں جلسہ کیا جائے۔ 40 آدمیوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس جگہ بیعت لی تھی، ان سب کے نام اس جگہ لکھ دیے جائیں۔ لدھیانہ گھر اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے پاس ہے، وہاں جماعت کس حد تک اس نے اس پر عمل کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ مجھے اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اس کی ریکارڈ بہرحال پتہ لگ جائے گا۔ تو اس یادگار کو یادگار بنانے کی کوشش بہرحال کی جا رہی ہے۔ پھر لدھیانہ اور پیشگوئی مسلم موعود کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت مسلم موعود ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ کے سامنے جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ لایا گیا ہے، اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ ابو جہل کے لیے ہے۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ اس کے بیٹے اکرمہ کو جنت ملے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ نے وہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے لڑکے کو ایسا نیک کیا کہ اس نے دین کے لیے شاندار قربانیاں کیں۔ ایک جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہوا۔ عیسائی تیر انداز تاک کر مسلمانوں کی آنکھوں میں تیر مارتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم شہید ہوتے جاتے تھے۔ اکرمہ نے کہا مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا، ابو جہل کے بیٹے تھے یہ، اور اپنی فوج کے افسر سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان پر حملہ کروں، اور 60 بہادروں کو ساتھ لے کر دشمن کے لشکر کے قلب پر حملہ کر دیا، مرکز میں جا کے، اور ایسا شدید حملہ کیا کہ اس کے کمانڈر کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا، جس سے دشمن کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ جان باز ایسی بہادری سے لڑے کہ جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا
تو تمام کے تمام یا تو شہید ہو چکے تھے یا سخت زخمی پڑے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سخت زخمی تھے۔ ایک افسر پانی لے کر زخمیوں کے پاس آیا اور اس نے پہلے اکرمہ کو پانی دینا چاہا، مگر آپ نے دیکھا کہ حضرت سہیل بن عمر پانی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اس افسر سے کہا کہ پہلے سہیل کو پانی پلاؤ، پھر میں پیوں گا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بھائی پیاس کی حالت میں پاس پڑا رہے اور میں پانی پی لوں۔ وہ سہیل کے پاس پانی لے کر پہنچا تو اس کے پاس حارث بن ہشام زخمی پڑے تھے۔ سہیل نے کہا کہ پہلے حارث کو پانی پلاؤ۔ وہ حارث کے پاس پہنچا تو وفات ہو چکے تھے۔ پھر وہ واپس سہیل کے پاس آیا تو وہ بھی وفات پا چکے تھے، اور جب وہ اکرمہ کے پاس پہنچا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ تو یہ اکرمہ ابو جہل کے لڑکے تھے۔ بس اگر کوئی شخص شریر ہو، بے دین ہو اور جھوٹا ہو تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی ضرور اس جیسا ہی ہوگا؟ مگر خدا تعالیٰ کے کلام میں ایسی شہادتیں ہوتی ہیں جو اس کی صداقت کو واضح کر دیتی ہیں، اور جس میں شہادت نہ ہو وہ ماننے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ یہ اصل ذکر یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ پیش گوئیاں جب ہوتی ہیں تو وہ کس طرح پوری ہوتی ہیں۔ حالانکہ جب یہ پیش گوئی خواب دیکھی، رویا دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ بڑے پریشان ہوئے تھے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ابو جہل جنت میں ہو اور میں اس کو انگوروں کا خوشہ دے رہا ہوں۔ تو اس سے مراد اصل میں یہی تھی کہ ان کے بیٹے ایمان لے آئیں گے اور اسلام کی خاطر غیر معمولی قربانی کریں گے۔ بس مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش گوئی میں بھی، یعنی مسلم موعود والی پیش گوئی میں بھی دوسری پیش گوئیوں کی طرح بہت سی شہادتیں موجود ہیں۔ آپ نے ایسے وقت میں جب قادیان کے لوگ بھی آپ کو نہ جانتے تھے یہ پیش گوئی فرمائی۔ قادیان کے کئی بوڑھے لوگوں نے سنایا ہے کہ ہم آپ کو جانتے ہی نہ تھے، ہم سمجھا کرتے تھے کہ غلام مرتضیٰ صاحب کا ایک ہی لڑکا ہے جس کا نام مرزا غلام قادر ہے۔ تو ایسا شخص جو خود گمنام ہو، جسے اس کے گاؤں کے لوگ بھی نہ جانتے ہوں، یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے گا جو زندہ بھی رہے گی، اور اس کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا ایسا ہوگا جو دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور اس کے ذریعے اس کی تبلیغ بھی دنیا کے کناروں تک پہنچے گی۔ کون ہے جو اپنے پاس سے ایسی بات کہہ سکے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ لڑکا 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے یہ معنی بھی تھے کہ وہ اس پیش گوئی سے 4تھے سال میں پیدا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے پیش گوئی 1886 میں کی، اور حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میری پیدائش 12 جنوری 1889 کو ہوئی، 1889 میں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 23 مارچ 1889 کو لدھیانے میں پہلی بیعت لی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیش گوئی کا ہماری جماعت میں بھی اور باہر بھی بہت چرچا ہے، اور عموماً یہ سوال کیا جاتا تھا کہ وہ لڑکا کون ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ پیش گوئی میں اس لڑکے کا نام محمود بھی بتایا گیا تھا، اس لیے بطور تفاول کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میرا نام محمود بھی رکھا، اور چونکہ اس کا نام بشیر ثانی بھی تھا اس لیے میرا پورا نام بشیر الدین محمود احمد رکھا۔ جہاں تک اولاد ہونے اور اس کے زندہ رہنے کا تعلق تھا یہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی، اور ایک بیٹے کا نام محمود رکھنے کی توفیق بھی آپ کو ملی، مگر دنیا انتظار کر رہی تھی کہ یہ پیش گوئی کس لڑکے کے متعلق ہے۔ چنانچہ آج میں یہی بتانے کے لیے لدھیانے آیا ہوں۔ آپ لدھیانے گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لدھیانے کے ساتھ جماعت احمدیہ کا کئی رنگ میں تعلق ہے۔ لدھیانے کی جو اہمیت ہے تاریخی، جماعت کے ساتھ اس کا کئی پہلو ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی بیعت اسی شہر میں لی۔ ایک تعلق آپ کے بعد حضرت مولوی نور الدین صاحب آپ کے پہلے خلیفہ ہوئے، اور ان کی شادی لدھیانے میں ہی حضرت منشی احمد جان صاحب مرحوم کے یہاں ہوئی تھی۔ یہ دوسرا تعلق۔ اور اس پیش گوئی میں جس لڑکے کا تعلق ہے
وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیوی کے بطن سے پیدا ہوا جو لدھیانے میں بھی رہی ہیں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں کچھ عرصہ میں یہاں بھی رہا ہوں۔ میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے کوئی خاص باتیں تو اس زمانے کی یاد نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت میری عمر 2-2.5 سال کی تھی۔ اب دیکھیں اس عمر میں بھی بعض باتیں جو یاد ہیں وہ عموماً یاد نہیں رہتی، لیکن آپ وہ بھی واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صرف ایک واقعہ یاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جس مکان میں رہتے تھے وہ سڑک کے سر پر تھا اور سیدھی سڑک تھی۔ میں اپنے مکان سے باہر آیا تو ایک چھوٹا سا لڑکا دوسری طرف سے آ رہا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر ایک مری ہوئی چھپکلی مجھ پر پھینکی۔ میں اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ روتا ہوا گھر کی طرف بھاگا۔ اس بازار کا نقشہ مجھے یاد ہے، وہ سیدھا بازار تھا، گو اب میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا تھا۔ ہمارا مکان ایک سرے پر تھا، تو میں نے کئی ماہ اپنے بچپن کی عمر کے یہاں گزارے ہیں۔ بس اس شہر کا کئی رنگ میں احمدیت کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اس شہر کی بڑی خصوصیت ہے، جیسا کہ فرمایا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جن باتوں کا اعلان کیا جاتا ہے ان کی مخالفت لوگ ضرور کرتے ہیں، اور پیش گوئی مسلم موعود کا اعلان کیا گیا تھا۔ لاہور میں لدھیانے سے پہلے جلسہ ہو گیا تھا، گرداسپور میں ہو گیا تھا، لیکن مخالفت نہیں ہوئی تھی۔ تو فرماتے ہیں یہ باوجود کہ میرے اعلان کے بعد یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے، میرے پر مخالفت نہیں ہوئی تھی۔ کسی نے مخالفت کیوں نہیں کی؟ لیکن لدھیانے آئے، یہاں آ کر جب میں کہتے ہیں میں شہر میں سے گزر رہا تھا تو لوگوں کا جلوس نعرے لگاتا ہوا گزر رہا تھا کہ نعوذ باللہ مرزا مر گیا، مرزا مر گیا۔ تو بہرحال ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بھلانے کی وجہ سے یہ استہزاء کیا ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی پیش گوئی پوری چمک کے ساتھ پوری ہوئی ہے۔ آگے حضرت مسلم موعود نے یہ دعا بھی کی ہے کہ اللہ کرے کہ لدھیانے کے لوگوں کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق بھی عطا ہو، اور آج جو مخالفت میں نعرے لگا رہے ہیں کل حق میں نعرے لگانے والے ہوں۔ آپ کے ایک صحابی یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک صحابی کے عشق اور تعلق کا ذکر کرتے ہوئے آپ بیان فرماتے ہیں کہ میاں عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اندر ایسا ہی عشق رکھتے تھے۔ ایک دفعہ وہ قادیان میں آئے اور حضرت مسیح علیہ السلام سے ملے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کوئی کام لے رہے تھے، اس لیے جب میاں عبداللہ صاحب سنوری کی چھٹی ختم ہو گئی اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے جانے کے لیے اجازت طلب کی تو حضور نے فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے مزید رخصت کے لیے درخواست بھجوا دی، مگر محکمے کی طرف سے جواب آیا کہ اور چھٹی نہیں مل سکتی۔ انہوں نے اس امر کا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ ابھی ٹھہرو۔ چنانچہ انہوں نے لکھ دیا کہ میں ابھی نہیں آ سکتا۔ اس پر محکمے والوں نے انہیں ڈسمس کر دیا۔ سرکاری محکمہ تھا۔ 4 یا 6 مہینے جتنا عرصہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں رہنے کے لیے کہا تھا وہ یہاں ٹھہرے رہے۔ پھر جب واپس آ گئے تو محکمے نے یہ سوال اٹھا دیا کہ جس افسر نے انہیں ڈسمس کیا تھا اس افسر کا یہ حق ہی نہیں تھا کہ وہ انہیں ڈسمس کرتا۔ چنانچہ وہ پھر اپنی جگہ پر بحال کیے گئے، اور پچھلے مہینوں کی جو قادیان میں گزار گئے تھے تنخواہ بھی مل گئی۔ تو اسی طرح ایک اور مثال آپ نے دی، منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں ڈلہوزی کا سفر کر رہا تھا، کل رستے میں مجھے یہ میاں عطا اللہ صاحب وکیل نے سنایا۔ یہ واقعہ الحکم میں بھی 1934 میں پہلے چھپ چکا ہے۔ تو مسلم موعود فرماتے ہیں اس لیے میں منشی صاحب کے اپنے الفاظ میں اسے بیان کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں جب
سر رشتہ دار ہو گیا اور پیشی میں کام کرتا تھا، تو ایک دفعہ مثلیں وغیرہ بند کر کے قادیان چلا آیا۔ تیسرے دن میں نے اجازت چاہی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ابھی ٹھہریں۔ پھر عرض کرنا مناسب نہ سمجھا کہ آپ ہی فرمائیں گے۔ اس پر 1 مہینہ گزر گیا۔ ادھر مثلیں میرے گھر میں تھیں، کام بند ہو گیا اور سخت خطوط آنے لگے، مگر یہاں یہ حالت تھی کہ ان خطوط کے متعلق وہم بھی نہ آتا تھا۔ کہتے میں بھول گیا سب کچھ، خطوط آتے رہیں۔ حضور کی صحبت میں ایک ایسا لطف اور محویت تھی کہ نہ نوکری کے جانے کا خیال تھا اور نہ کسی باز پرسی کا اندیشہ۔ آخر ایک نہایت ہی سخت خط وہاں سے آیا۔ کہتے ہیں میں نے وہ خط حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے پڑھا اور فرمایا لکھ دو، ہمارا آنا نہیں ہوتا، ہم نہیں ابھی آ سکتے۔ میں نے وہی فقرہ لکھ دیا۔ اس پر 1 مہینہ اور گزر گیا تو ایک دن فرمایا کتنے دن ہو گئے؟ پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ ہی گننے لگے اور فرمایا اچھا آپ چلے جائیں۔ میں چلا گیا اور کپورتھلا پہنچ کر لالا ہرچند داس مجسٹریٹ کے مکان پر گیا۔ مجسٹریٹ کے وہیں عدالت میں ملازمت تھی، تاکہ معلوم کروں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، نوکری میں رکھنا ہے، نکال دیا ہے، جرمانہ کرنا ہے، کیا ہوا۔ جب ان کے گھر گیا تو انہوں نے کہا منشی جی آپ کو مرزا صاحب نے نہیں آنے دیا ہوگا۔ یہی بات کی مجسٹریٹ نے۔ میں نے کہا ہاں۔ تو مجسٹریٹ صاحب کہنے لگے کہ ان کا حکم مقدم ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا۔ تو مسلم موعود کہتے ہیں کہ میاں عطا اللہ صاحب کی روایت میں اس قدر زیادہ ہے کہ منشی صاحب مرحوم نے فرمایا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھ دو کہ ہم نہیں آ سکتے، تو میں نے وہی الفاظ لکھ کر مجسٹریٹ کو بھجوا دیے۔ یہ ایک گروہ تھا، حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یہ ایک گروہ تھا جس نے عشق کا ایسا اعلیٰ درجے کا نمونہ دکھایا کہ ہماری آنکھیں اب پچھلی جماعتوں کے آگے نیچی نہیں ہو سکتی۔ ہماری جماعت کے دوستوں میں کتنی ہی کمزوریاں ہوں، کتنی ہی غفلتیں ہوں، لیکن اگر حضرت موسیٰ کے صحابی ہمارے سامنے اپنا نمونہ پیش کریں تو ہم ان کے سامنے اس گروہ کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ کے صحابی اگر قیامت کے دن اپنے اعلیٰ کارنامے پیش کریں تو ہم فخر کے ساتھ ان کے سامنے اپنے ان صحابہ کو پیش کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میری امت اور مہدی کی امت میں کیا فرق ہے، تو در حقیقت ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی طرح ہر قسم کی قربانیاں کرنے والے تھے، اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کے مصائب برداشت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو ہی دیکھ لو، ان کو خدا نے چونکہ خود جماعت میں ایک ممتاز مقام بخش دیا ہے، اس لیے میں نے ان کا نام نہیں لیا، ورنہ ان کی قربانیوں کے واقعات بھی حیرت انگیز ہیں۔ آپ جب قادیان میں آئے تو اس وقت بھیرے میں آپ کی پریکٹس جاری تھی، مطب کھلا تھا اور کام بڑے وسیع پیمانے پر جاری تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب آپ نے واپس جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کیا جانا ہے، آپ اسی جگہ رہیں۔ پھر حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ خود اسباب لینے کے لیے بھی نہیں گئے، اپنا سامان لینے نہیں گئے، بلکہ کسی دوسرے آدمی کو بھیج کر بھیرے سے اپنا اسباب منگوایا۔ یہی وہ قربانیاں ہیں جو جماعتوں کو خدا تعالیٰ کے حضور ممتاز کیا کرتی ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جس کے حاصل کرنے کی ہر شخص کو جد و جہد کرنی چاہیے۔ خالی فلسفیانہ ایمان انسان کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ انسان کے کام آنے والا وہی ایمان ہے جس میں عشق اور محبت کی چاشنی ہو۔ فلسفی اپنی محبت کے کتنے ہی دعوے کرے، ایک دلیل بازی سے زیادہ ان کی وقت نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے صداقت کو دل کی آنکھ سے نہیں بلکہ محض عقل کی آنکھ سے دیکھا ہوتا ہے۔ مگر وہ جو عقل کی آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی نگاہ سے خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی صداقت اور شاعر اللہ کو پہچان لیتا ہے، اسے کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ
کہ دماغ کی طرف سے فلسفہ کا ہاتھ اٹھتا ہے اور دل کی طرف سے عشق کا ہاتھ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی آنکھ سے زمانے کے امام کو پہچاننے اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ شاعر اللہ کو پہچاننے والے ہوں ہم، اور کبھی شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے سکے۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائبی پڑھاؤں گا جو ہمارے درویش بھائی کا ہے، مکرم مولوی خورشید احمد صاحب پربھاکر ابن مکرم چودھری نواب الدین صاحب۔ 28 جولائی 2015 کو 94 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ لائل پور کے جو فیصل آباد کہلاتا ہے آج کل، اس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، پیدائشی احمدی تھے۔ 1936 میں 15 سال کی عمر میں پہلی بار قادیان کی زیارت کے لیے آئے اور مسجد مبارک کی چھت پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی ایک مجلس سے سوال و جواب میں شامل ہوئے۔ واپسی کا کرایہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے قادیان سے امرتسر اور وہاں سے لاہور تک قریباً 95 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل کیا۔ 19 سال کی عمر میں نظام وصیت میں شامل ہو گئے۔ 1937 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی خدمت میں لکھا کہ تحریک جدید کی شمولیت کی میعاد دسمبر 1936 میں ختم ہو چکی ہے۔ میں اس وقت طالب علم تھا، اب مجھے کچھ آمد ہے، مجھے بھی استثنائی طور پر تحریک جدید میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ اس پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے آپ کو اور ان تمام بے روزگار طلباء کو جو برسر روزگار ہو گئے تھے اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر مولوی خورشید احمد صاحب پربھاکر نے سندھ میں بھی جماعتی زمینوں پر کام کیا۔ 1947 کے شروع میں زندگی وقف کر کے قادیان پہنچ گئے۔ اسی سال ہندوستان تقسیم ہوا، جس کے نتیجے میں درویشی کی سعادت نصیب ہوئی۔ دور درویشی کو انتہائی صبر اور شکر اور وفا کے ساتھ نبھایا۔ دیہاتی مبلغ کے طور پر بھارت کے صوبہ یوپی میں دعوت و تبلیغ کا کام بہت اچھے رنگ میں کیا۔ میدان تبلیغ سے واپس قادیان آنے کے بعد تعلیم الاسلام ہائی اسکول اور مدرسہ احمدیہ قادیان میں بطور استاد خدمت کی توفیق پائی۔ نظارت دعوت و تبلیغ کے تحت 3 سال تک ہندی کی تعلیم حاصل کی اور رتن، بھوشن اور پربھاکر ہندی کی 3 ڈگریاں حاصل کیں۔ وید، بائبل، گیتا، گرو گرنتھ صاحب کا اچھا مطالعہ رکھتے تھے۔ ہندوازم، سکھزم اور عیسائیت پر تحقیقی مضامین لکھتے رہے اور قرآن کریم کا ہندی ترجمہ کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ ہفت روزہ اخبار بدر قادیان میں آپ کے مضامین اس وقت سے طبع ہونے شروع ہوئے جب 1952 میں تقسیم ملک کے بعد اخبار دوبارہ جاری ہوا اور یہ سلسلہ 2013 تک جاری رہا۔ گویا یہ سلسلہ مضامین 60 سال پر محیط ہے۔ اس کے علاوہ سلسلے کے دیگر رسائل جن میں مشکات، راہ ایمان شامل ہیں، ان میں بھی وقتاً فوقتاً آپ کے مضامین شائع ہوتے رہے۔ نیز دیگر ملکی اخبارات میں بھی آپ کے مضامین شائع ہوتے رہے، جن میں روزنامہ ہند سماچار، ملاب اور کشمیر کے اخبارات شامل ہیں۔ مرحوم کا ایک کتابچہ حکومت وقت اور احمدی مسلمان 1963 میں نظارت دعوت و تبلیغ کے تحت شائع ہوا اور بہت مقبول ہوا۔ آپ کے مضامین اور نظموں پر کا بڑا اعلیٰ پائے کی ہوتی تھیں۔ مسلم مسیح رابع نے بھی ان کی بڑی تعریف کی اور واقعی پڑھنے میں پتہ لگتا تھا کہ دل سے نکل رہی ہے، علمی مضامین ہوتے تھے۔ آپ بہت خوددار انسان تھے، کبھی کسی کا محتاج بننا پسند نہیں کیا، اپنا کام خود کرتے رہے۔ علمی کاموں کے ساتھ ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر ذمہ داری اور مویشیوں کے پالنے کا کام بھی جاری رکھا اور صاحب جائیداد ہو کر بچوں کے لیے ذاتی رہائش کا انتظام کر کے جماعتی مکان انجمن کو واپس کر دیا۔ یہ بہت بڑا نمونہ ہے ان کا۔ سخت بیماری کے ایام میں بھی باقاعدگی سے نماز ادا کرتے رہے۔ مسجد میں موصوف کو سچی خوابیں آتی تھیں جو آپ خلفائے کرام کو لکھتے بھیجتے رہے۔ وفات سے 1 ماہ قبل اپنے چھوٹے بیٹے ابراہیم کو اپنی وفات کا بتا دیا تھا اور پھر 1 ہفتہ قبل یاد دہانی بھی کروائی ہے۔ آپ کی 2 شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی محترمہ عالم بی بی صاحبہ 1944 میں ہوئی، جس سے آپ کا ایک بیٹا منیر احمد پاکستان میں ہے۔ دوسری شادی 1956 میں عائشہ بیگم صاحبہ بنت عبدالرزاق صاحب آف حبلی کرناٹک سے ہوئی، جن سے اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا کیں۔ ان کے بیٹوں میں اسرائیل احمد، کرشن احمد، ابراہیم احمد،
اور داماد شکیل احمد اور محمود احمد صاحب سلسلے کی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولادوں کو نسلوں کو بھی خلافت سے اور جماعت سے وابستہ رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرماتا رہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.